فرمایا باری تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط فرما۔ اتنا بڑا دشمن اسلام تھا ابو لہب۔ اس کے دو بیٹے تھے، بیسیکلی تو تین بیٹے تھے، ایک عتیبہ، ایک عتبہ اور ایک معتب، تین بیٹے تھے۔ جو دو بڑے بیٹے تھے عتیبہ اور عتبہ، ان دو بیٹوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابتدائے اسلام میں کافروں کے ساتھ بھی نکاح جائز تھا، روا تھا، تو چونکہ بھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وجہ سے محبوب خدا نے ان کی نسبت کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ محبوب خدا نے جب نبوت کا اعلان کیا، اور ایک روایت میں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، تو غصہ چڑھا اسے ابو لہب کو، اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر مجھے اپنا باپ کہنا چاہتے ہو، مجھے باپ رکھنا چاہتے ہو، تو دو لفظی بات ہے کہ محمد عربی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ عتیبہ نے بھی طلاق دے دی، عتبہ نے بھی طلاق دے دی۔ حضور کی دونوں بیٹیاں جن کے بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ حضور جانتے ہیں۔ احباب وقار، اس کے بعد جو عتیبہ ہے یہ بدبخت آگے بڑھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کر اس نے کہا کہ ان نجم اذا ہوا الذی دنا فتدلی، میں اس کو نہیں تسلیم کرتا، میں آپ کی نبوت کو نہیں تسلیم کرتا، میں قرآن کو نہیں مانتا۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ اس بدبخت نے حضور کے چہرے کے اوپر تھوکا۔ حضور کے چہرے پر اس بدبخت کی تھوک گری نہیں ہے، محبوب خدا نے چہرہ سائڈ پہ کر لی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے محبوب خدا کے کپڑے جو ہیں، حضور کے مبارک کپڑے، ان کو پھاڑ دیا۔ جب اس بدبخت نے یہ کام کیا کہ محبوب خدا کے کپڑے پھاڑ دیے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا کی، ابو لہب کے بیٹے کے لیے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا باری تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط فرما۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے اوپر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما۔ احباب وقار، ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر ملک شام تجارت کے سفر کے لیے نکلتا ہے۔ راستے میں ایک جگہ رات کو پڑاؤ کرنے کا موقع آیا، تو جو اہل علاقہ تھے انہوں نے کہا یہاں رات کو درندے ہوتے ہیں، اپنی حفاظت کیجیے گا۔ ابو لہب کو فوراً محبوب خدا کی بد دعا یاد آ گئی، اور ساتھ کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جنگلی درندے جو ہیں وہ میرے بیٹے کو چیر پھاڑ کر کھا نہ جائیں، میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے سامان رکھا، کافی بلند سامان ہو گیا، پھر اس کے آس پاس جو اونٹ تھے ان کو سلایا، خود سارے سائڈوں پہ سو گئے، وہ جو بلند مقام بنتا تھا اس پر عتیبہ کو سلا دیا تاکہ کوئی درندہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ رات کو شیر آتا ہے، وہ سب کو سونگھتا ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بالآخر وہ عتیبہ تک پہنچتا ہے اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح محبوب خدا نے جو اسے بد دعا دی تھی وہ صحیح ثابت ہوتی ہے، اور اس کے گوشت کو نوچ کر کھا جاتا ہے۔